دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، جس کو بنیاد بنا کر مفتی صاحب کو قتل کی دھمکیاں تک مل رہی ہیں۔ اللہ مفتی صاحب کی بال بال حفاظت فرمائے، آمین۔ کینیڈا میں مفتی صاحب کے ساتھ ہوئے اس واقعے کو سن کر آپ بھی آنسو بہا دیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ پروفیسر غلام قادر، جو میرے قریبی دوست ہیں، اس نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا، اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، سیکورٹی گارڈ سے ملنے کے بعد کہنے لگا، غلام قادر صاحب سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر، جب کچھ وقت قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب، آج اچانک وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا، چہرے کی رونق جا چکی تھی، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، غلام قادر صاحب، آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر، میں نے اس کو بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما سا ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلام قادر، مجھے گناہ کے معافی مانگنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کون سے گناہ کی معافی، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو میں مسکرایا، عرفان صاحب، کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا خاصا جوان مرد تھا، آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ کہنے لگا کہ غلام قادر، میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں نے رشتہ کیا تھا، والد تو تھے نہیں، امی سے کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ یتیم کا دکھ تم سمجھ سکتے ہو، اور ہماری ماں نے بازاروں میں چنے، نیمبو، پاپڑ وغیرہ بیچ کر مجھے جوان کیا تھا، تو انکار کر نہیں سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، ساتھی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف رہتی تھی۔ اکثر اوقات ہماری گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ دفعہ سمجھایا، لیکن ہم دونوں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں کینیڈا میں رہتا تھا، اور بھی مزدور دوست میرے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے دیگر مضر صحت چیزوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی۔ لیکن میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 2 بیٹیاں اللہ نے دے دی، اور پھر سے وہ حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ اپنی بات کہتی رہی، میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار جب دونوں طرف سے کوئی بات سمجھوتے والی نہ ہوتی تو میں غصے اور جلد بازی میں آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے اسے چھوڑا ہوا، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، اور جب ان کی یاد مجھ پر حاوی ہوتی ہے تو میں سانس لینا بھی بھول جاتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا، حتیٰ کہ پہلے دوستوں میں بیٹھتے ہی رونق آباد ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ناچ گانا یا شراب وغیرہ ہو، اس سے ذرا بھر بھی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا، اور دل بوجھل سا رہتا ہے۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ میں ایسا بد نصیب پیڑ ہوں جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوں، اور میری جڑیں یعنی میری اولاد مجھ سے بہت دور ہیں، جو کہ مجھے سہارا دیتی، اور یہ پیڑ دوبارہ سے نہ پھل پھول سکا، اور نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک گھنا سایہ بن سکا۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن میرا 2 بار بائی پاس ہو چکا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب
जिंदगी दगा दे और सांसों की ये डोरी टूट जाए। और रो रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया। गुलाम कादिर, मैं अपनी बीवी और बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझ में हिम्मत न थी, फिर भी उठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला और सहारा दिया। इरफान, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, तुम उदास न हो। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। गुलाम कादिर, मेरे बच्चों का क्या कसूर था, बल्कि मेरी अना, मेरे गुरूर ने उनको न जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ, न जाने वो किस हाल में होंगी, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। गुलाम कादिर, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है, मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मैं उठा, उसे गले लगाया और उसके आंसू साफ किए, उसे हौसला दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि तुम एक मालदार आदमी बन चुके हो। तुम चाहते तो बेशक 2 शादियां भी कर सकते थे। जिसे कहने लगा, मुझे उस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा न लगता था, क्योंकि जब भी घर जाते झगड़े शुरू हो जाते, कभी ससुराल वालों के तो कभी मेके वालों के, और इख्तलाफात बढ़ जाते और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी से सुकून नाम की हर चीज गायब हो जाएगी। लेकिन अब जब मैं बीमार हुआ हूँ, मुझे एहसास होने लगा है कि हम सफर के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, और बच्चों का आंखों के सामने न होना वो गुर्बत से भी बड़ी गरीबी है। मैंने उसको तसल्ली दी, चूंकि मैं खुद बीमार था। उससे घर जाने का कहा, उसे यकीन दिलाया कल उसकी बीवी के पास जरूर जाएंगे। लेकिन ये बेचारा बच्चों से भी बढ़कर रो रहा था। उसको रोते देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन फजर की नमाज अदा करके मैं फारिग हुआ। बारिश बहुत हो रही थी। वो भीगा हुआ मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थी, वो बहुत सूज चुकी थी। यूं लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मैं उसे देखकर बड़ा हैरान था कि इतनी तेज तूफानी बारिश में ये आदमी आखिर कैसे आ गया। और जो हैरान कुन बात थी वो ये कि इंतहाई खुशी और मुस्कुराते हुए आया। गुलाम कादिर, अब चले। मैंने मुस्कुराते हुए उसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया, दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था NGO का, वो खत्म किया। 9 बज रहे थे। मेरी तरफ देख रहा था, कभी मुझे फिर सूरज को देखता तो कभी घड़ी की जानिब नजर दौड़ाता। मैं उसकी बेचैनी समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था, उसके साथ ही चल दिया। क्योंकि इरफान मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने आज तक उसको इतना खुश कभी नहीं देखा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम कायनात की खुशियां उसकी झोली में आ चुकी हैं। और अपनी इसी खुशी को जाहिर करते हुए बताने लगा कि मेरी बड़ी बेटी का नाम मुझे याद है, उसकी प्यारी सी आंखें हैं, उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरजू नन्ही सी, कली उसका रोना हंसना मेरे कानों में है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। फिर अचानक उदास लहजे में कहने लगा, मैं जब से अपनी बीवी बच्चों से दूर हुआ हूँ, मैं आज तक किसी की शक्ल नहीं भूला। उनके चेहरे गाहे बगाहे मुख्तलिफ सूरतों में मेरे सामने आते रहते हैं और मुझे तड़पा जाते हैं। फिर मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था, गुलाम कादिर, मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा। मैं सोच में गुम था कि गुस्से में किए फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी जरूर रहता है। दिल में एक ठेस जरूर उठती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान और हर नेमत रखने के बावजूद भी इंसान का आंगन सोना रहता है, उसे वो खुशी मुयस्सर नहीं आती जिसकी उसे तलब होती है। क्योंकि इन रिश्तों में अल्लाह पाक ने इतनी कशिश, इतनी मोहब्बत रखी है कि इनके बगैर जिंदगी का खुशी से गुजर जाना हरगिज नामुमकिन है। और हम एक गांव में पहुंचे। उसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वो वहां लौटा था। ऐसी खुशी के साथ मुझे देख के कहने लगा कि गुलाम कादिर, ये मेरी बीवी सजल का घर है। मैं उसकी खुशी देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे दोबारा से नई जिंदगी मिल गई हो, उसके बेजान जिस्म में दोबारा से रूह फूंक दी गई हो, जो ऐसा इंतहाई अनमोल और कीमती थे, जिनसे मैं भी बहुत मुतासिर हुआ। और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का अहद आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा, अपने पापा को भेजो। वो आहिस्ता से
بولا پاپا نہیں ہے ماں ہے، دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی، وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی تو یہاں وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابی تھی۔ عرفان رونے لگا، بھابی سجل کہاں ہے؟ وہ غصہ کرنے لگی، ہم نے اسے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھابی کہنے لگی کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں، سجل اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی عرفان درد سے کراہ اٹھا اور کہنے لگا میں نے ان کو کتنا دکھ دیا، اگر میں آج یہاں ہوتا تو میری بیوی بچے یہاں یوں اکیلے نہ رہتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل آیا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا، اندر داخل ہوئے، گوری چٹی سی بالکل ایک گوڑیا پرانے سے کپڑے پہنے برتن دھو رہی تھی، دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتے کے جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنے بیٹیوں کو پہچان گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، میری شانزے میری آرزو سینے سے لگا کر اتنی رویا کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا بابا ہے، وہ بیچاریاں ڈر گئی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا ماما کہاں ہیں؟ آہستہ سے بولی مما اسکول گئی ہیں۔ میں نے پوچھا اسکول کیا کرنے گئی ہیں؟ تو وہ انتہائی معصوم سی آواز میں بولی کہ سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئیں۔ یہ سننا تھا کہ عرفان کے درد میں مزید اضافہ ہوا، اس کی آنسوؤں کی تعداد آسمان پر دکھنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ لاچار بے بسی، خود پہ غصہ، زبان پر شکوہ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا کر سکون دوں، لیکن میں بے بس رہا اور کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا کہ اچانک سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے سے کپڑے بیچاری کے تن پر تھے، اس کے ساتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس بچے نے صرف قمیض پہنی تھی، شلوار نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے آئے ہو یا ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر عرفان کو کہنے لگی میرے گھر سے نکل جاؤ، 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی اور گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں مجھے ایسے محسوس ہو رہی تھیں جیسے گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ کر لے، سجل سے معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے سائیڈ پہ لے گیا، سجل کو سمجھانے کے لیے اسے بتایا عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے، مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھی، انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سجل کو کہا کہ اب آپ اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو کیا وہ ساری رات نہ سویا تھا، نہ کھایا نہ پیا تھا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے، آج وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور ہے، اگر تو نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی مر جائے گا۔ مان لیا کہ اس نے تم پر زیادتی ظلم کیا، لیکن اگر آج تم بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گی اور تمہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ ہار کر تمہاری دہلیز پر چل کے آیا۔ آج سے پہلے 10 سال کی اس انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی، اب تمہاری انا کی وجہ سے سب کچھ برباد کر دیں گے۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر
منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو گلے سے لگا کر کبھی ہاتھوں کو چومتا، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگایا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا، جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں مجھے بھی بھول گیا تھا کہ غلام قادر بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ تم نے ان کو سمجھ عطا کی ہے، اور ایک ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ غلام قادر بھائی میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ خدارا غلام قادر کی کہی بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سزا ہے نہ انا باقی رہے گی۔ اور میرے تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں اس کا سہارا بنے۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغا آپ کے دسترخوان کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن آپ کا دوست دال کھانے سے بھی قاصر ہے، تو خدارا یہ دوستی نہیں، ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن غلام قادر کوئی بہانہ بنا لیتا، کوئی کام ہوتا، تو وہ عرفان کے ساتھ اس کی بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اسے حوصلہ نہ دیتا، تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اپنی مصروفیات میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنا رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتوں میں صلح کروانے کے لیے ٹائم نکالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے، آپ کی بیوی بچوں کی زندگی میں سے برا وقت، پریشانیاں، مصیبتیں آنے والی دنیاوی اور اخروی عذاب سے آپ کو نجات دے گا۔ مفتی طارق مسعود بیان کرتے ہوئے کبھی آواز میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن کسی ایک انسان کی زندگی کو ضرور سنواریں۔ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ شکریہ۔